بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ قرآن کریم میں 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گناہوں کا ذکر فرمایا، ان کی شناعت اور قباحت ذکر فرمائی، وہاں یہ بات بھی فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا الی آخر الآیہ۔ اے ایمان والو، بہت سارے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا آگے، تجسس مت کرو، غیبت مت کرو، یہ سارے کے سارے وہ بڑے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، جس میں مبتلا ہو کر آدمی اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر دیتا ہے۔ بدگمانی اور تجسس، دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہنا، یہ خطرناک گناہ ہیں اور خطرناک بیماریاں ہیں۔ حتی الامکان آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، حتی الامکان، جب تک کہ کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو، کہ اگر کسی سے متعلق کوئی چیز سامنے آئی تو اس کو اچھائی پر محمول کرے، اس کے بارے میں نیک گمان قائم کرے۔ بدگمانی کبیرہ گناہ ہے، اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے، اور اللہ نہ کرے جس آدمی کو یہ لت پڑ جاتی ہے بدگمانی کی، اسے سکون اور چین کی دولت اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے چھین لیتے ہیں۔ وہ ہر آدمی کو دیکھ کر اس کے پاس یہ کہاں سے آیا، کل تک تو یہ تھا، آج کیسے اس نے یہ کیا ہے، اچھا اب یہ بھی کیا ہوگا، فلانا ڈھمکانا، اور مفروضات کے محل تیار کر لیتا ہے آدمی، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو حتی الامکان آدمی کو بدگمانیوں سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنایا حضرات صحابہ کو۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں باقاعدہ ایک آدمی کو کہ وہ دوسرے کی چیز چوری کر رہا ہے۔ جب اس نے چوری کر لی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آدمی آیا، آپ نے فرمایا کہ تم نے بڑی غور سے سننے کی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ تم نے فلاں آدمی کی یہ چیز چوری کی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ آدمی چوری کر رہا ہے، اور جب اسے پوچھا تو اس نے سیدھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں نے یہ چیز نہیں چوری کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس آدمی نے اللہ کی قسم کھا لی تو میں اپنی آنکھوں کو جھوٹا قرار دیتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، اور وہ آدمی قسم کھا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں۔ آنکھوں کے جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اب یہ بات سمجھ رہا ہوں اور میں اپنے دل کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کی اس نے یہ چیز چوری کی ہے، اس کا کوئی حق اس کے اوپر ہو جو یہ ادا نہ کر رہا ہو۔ بات کیا تھی؟ اس بات کو کہاں سے کہاں لے جا کر ملایا کہ میرا خیال یہ ہے، اب اس لیے کہ قسم کھا لی، قسم کھانے کے بعد باقی کوئی گنجائش باقی رہتی نہیں۔
تو فرمایا کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس آدمی کا اس کے اوپر کوئی حق ہوگا، اب وہ حق یہ دے نہیں رہا، لہذا اب اس آدمی نے اس کی یہ چیز چوری کر کر اپنا حق اس طریقے سے وصول کر لیا ہوگا، میں اپنی آپ کو جھٹلاتا ہوں اس لیے کہ اس نے قسم کھا لی. یہ ہے. اسی طریقے سے شریعت کا ایک موٹا سا اصول یہ ہے کہ جب کوئی کام ایسا آدمی کر رہا ہے کہ جو بظاہر اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، تو اس آدمی کو ہمیشہ اس کو اچھی چیز پر محمول کرنا چاہیے. دیکھیے مثال کے طور پہ روزانہ ہم گائے کا اور بکرے کا گوشت کھاتے ہیں، مرغی کا گوشت کھاتے ہیں. اب یہ جو جانور ذبح کرنے والا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وہ آدمی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا یا نہیں پڑھا، آہستہ پڑھا زور سے پڑھا، کچھ بھی نہیں. شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ اس بات کا اگر یقین ہو کہ یہ کسی مسلمان کا ذبیحہ ہے تو مسلمان فَإِنَّ تَسْمِيَةَ الْقَلْبِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، اس لیے کہ مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے. اور تم بدگمانی مت کرو، تم یہ سمجھ لو کہ اس آدمی نے ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہوگا. اب اگر ہم اس چکر میں پڑ جائیں کہ جی میں نے تو نہیں دیکھا، میرے سامنے تو اس نے نہیں پڑھا، تو حضرت پھر تو آپ کو گوشت بھی چھوڑنا پڑے گا، سبزیاں بھی چھوڑنی پڑے گی، چٹنی روٹی کھانی پڑے گی، اور آٹے کا بھی مسئلہ ہے، پھر پانی پیتے رہے، گزارا کرتے رہے. تو جہاں کوئی ایسا واضح قرینہ موجود نہ ہو کہ آدمی کی اس بات کو غلط چیز پر محمول آدمی کرے. دیکھیں ایک صورت تو یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے مسلمان ہے، آپ کے سامنے ایک جانور کو ذبح کر رہا اور جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھ رہا. اب شریعت کہتی ہے کہ تمہارے لیے اس جانور کو کھانا اور یہ ذبیحہ تمہارے لیے حرام ہے، اس لیے کہ یہ تو میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ میرے سامنے جانور ذبح کر رہا ہے اور ذبح کرتے وقت میں اس نے بسم اللہ پڑھی ہے اور جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھ رہا، تو یہ مردار ہے. لیکن جہاں ایسی صورت پیش نہ آئے، جہاں اس طرح کی صورتحال نہ ہو، تو آدمی کو چاہیے کہ اچھا گمان دوسروں کے بارے میں قائم کرے. بلا وجہ بدگمانی میں مبتلا ہونا یہ اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے، اپنے آپ کو بلا وجہ پریشان کرنا ہے. ظنوا بالمؤمنین خیرا، حدیث میں ظنوا بالمؤمنین خیرا، مسلمان سے ایک اچھا گمان رکھنا چاہیے. 2 مثالیں ہو گئی. تیسری مثال، یہ ساری مثالیں میں دے رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے. یہ مثال کسی زمانے میں دی جاتی تھی، اب تو وہ زمانہ نہیں ہے، لیکن بہرحال میں مثال دے دیتا ہوں. رمضان کا مہینہ ہے، شٹر بند ہے ہوٹل کا، ایک آدمی جو ہے وہاں جا رہا ہے، اب تو کھلا کھا رہا ہے، اب تو کوئی شرم حیا آئی نہیں. یہ اس زمانے میں جس زمانے میں آنکھوں میں شرم حیا اللہ کا ڈر خوف ہوتا تھا، آدمی گناہ کرتا تھا چھپ کر کرتا تھا تاکہ کوئی دیکھے نہیں. اب تو دھڑلے سے کرتے ہیں، کس کی کیا مجال ہے. تو شٹر گرا ہوا ہے، اس آدمی نے شٹر کھلوایا، اندر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اندر سے کھانا لے کر تھیلی میں آ رہا ہے. اب ایک آدمی کا سیدھا جو ہے وہ بدگمانی یہ ہے کہ یہ روزے خور آدمی ہے، اس نے اندر جا کر کھانا کھایا بھی ہوگا اور کھانا پارسل لے کر اب گھر بھی جا رہا ہے. ایک تو صورت یہ ہے. اور دوسری صورت یہ کہ اس کو آپ اچھے گمان پر محمول کریں. وہ کیا کہ یہ آدمی کسی مریض کے لیے کھانا لے کر جا رہا ہوگا، گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا. جس مریض کو شریعت نے روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے، روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، یہ اس کے لیے کھانا لے کر جا رہا ہے. اب دیکھیں سوچ میں فرق کتنا ہے. تو ہم چیزوں کو منفی انداز سے لیتے ہیں، اور صرف منفی انداز سے لیتے نہیں، میں نے کیا کہا کہ منفی انداز سے لے کر اس پر مفروضات کا ایک محل ہم تعمیر کر دیتے ہیں. حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی. بس ایک اور بات میں ذکر کر کر بات ختم کر رہا ہوں. صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک عورت ہمارے گھر میں آتی تھی، اور اکثر وہ ایک شعر پڑھا کرتی تھی. اس شعر کا حاصل یہ ہے، 2 شعر ہیں چھوٹے چھوٹے عربی کے. اس کا حاصل یہ ہے، اور اکثر وہ روزانہ پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ دن میں یہ شعر پڑھا کرتی تھی. شعر کا حاصل یہ ہے کہ وہ جو ہار گم ہوا
اس ہار کے گم ہونے والا واقعہ بڑا عجیب ہے جس نے مجھے دارالکفر سے دارالاسلام تک پہنچا دیا. یہ اکثر وہ شعر پڑھا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اس عورت کو پکڑا. میں نے کہا کہ بھائی یہ شعر تم اکثر پڑھتی ہو, اس کا پس منظر کیا ہے, واقعہ کیا ہے؟ تو اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا. وہ واقعہ یہ ہے کہ کہتی کہ میں گھر سے باہر نکلی, مسلمان نہیں تھی, گھر سے میں باہر نکلی, ایک بچی کے گلے میں ہار تھا, اتنے میں ایک چیل آئی, اس نے اس کا ہار نوچا اور لے کر چلی گئی. یہ صحیح بخاری میں ہے واقعہ. ہار نوچا, منہ میں پکڑا, دبایا, لے کے چلی گئی. اتنے میں اس کے گھر والے آگے باہر, میں بھی وہیں پر تھی. اس نے جب دیکھا کہ بچی کے گلے سے ہار غائب ہے تو انہوں نے مجھے مارنا اور کوٹنا شروع کیا, یہاں تک کہ میرے کپڑے سارے اتار کر مجھے ننگا کر دیا اور کہا کہ چوری اسی نے کی اور کسی اور نے نہیں کی. خوب مارا مجھے اور یہ کہا کہ اسی نے چوری کی ہے, اس لیے کہ اس وقت یہ یہاں پر موجود ہے اور کوئی موجود نہیں ہے. جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے, جیسے ہمارے یہاں گھروں میں ہوتا ہے, گھر میں کوئی چیز اگر چوری ہو جائے تو یا تو سیدھا سیدھا الزام لگتا ہے ماسی پر, یا الزام لگتا ہے نوکر پر, یا ڈرائیور پر, یا خانسامہ پر, یا مالی پر, یا گارڈ جو ہوتے ہیں ان پر, کہ لا محالہ انہوں نے چوری کی ہے. گھر کا کوئی آدمی جو ہے وہ چور نہیں ہو سکتا. خیر, تو اس کو خوب مارا عورت کو. جب اچھے طریقے سے طبیعت سے اس کی دھنائی سے جب وہ فارغ ہو گئے سارے, تو اتنے میں اتفاق سے وہ چیل اوپر سے آئی اور آ کر اس نے چونچ سے وہ ہار گرا دیا. اب جب ہار گرا دیا تو وہ جو مارنے والے تھے انہوں نے سر پکڑ لیا کہ ہم سے تو بڑی زیادتی ہو گئی, ہم نے تو بغیر کسی تحقیق کے اس کو چور سمجھا, اور صرف چور نہیں سمجھا بلکہ ہم نے کارروائی بھی کر دی, مارا پیٹا بھی ہم نے, اور ہار جو ہے یہ بھی چیل گرا دیا. وہ عورت کہتی ہے کہ میں بڑی بددل ہوئی, یہاں تک کہ مجھے پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا ہے, لہذا میں مدینہ منورہ گئی اور آپ کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کر لیا. تو وہ عورت یہ شعر پڑھا کرتی تھی کہ ہار کے گم ہونے کا واقعہ بڑا عجیب ہے. وہ یعنی مار تو میں نے کھائی, تکلیفیں تو مجھے اٹھانی پڑی, لیکن میرے لیے وہ رحمت بن گیا واقعہ. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دارالکفر سے دارالاسلام تک پہنچا دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلا وجہ بدگمانی کر کر کسی کارروائی کے کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے جب تک اچھے طریقے سے اس کی چھان بین نہ کر لی جائے, تحقیق نہ کر لی جائے. اس لیے پہلے مرحلے پر یہاں قرآن کریم حکم دے رہا ہے کہ بدگمانی سے بچو. اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں اس آیت کے ذیل میں یہ جو قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی, اس میں عجیب ترتیب قائم فرمائی ہے اور عجیب ترتیب بیان کی ہے. یہ انشاءاللہ پھر کل بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.